بیٹھ کے صحیح ہے کہ نہیں. لیکن بہن یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے گا کہ جو سجدہ کر سکتا ہو اس پر قیام لازم ہے، چاہے کتنی دیری کیوں نہ ہو. چنانچہ اگر آپ سجدہ کر سکتی تو آپ کا یہ طریقہ بالکل بیسٹ تھا کہ ایک رکعت آپ نے کھڑے ہو کے پڑھی، پھر تھک گئی تو باقی بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن جیسے کہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتی، تو جو سجدہ نہ کر سکے اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو لہٰذا آپ شروع سے ہی، آپ کو کھڑے ہو کے تکبیر لگانے کی حاجت نہیں، آپ بیٹھ کے شروع سے پہلی رکعت سے ہی بیٹھ کر نماز ادا کریں اشارے کے ساتھ، یہ آپ کے لیے صحیح ہے. لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر پہلی رکعت پڑھ رہی ہیں تو میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ پہ قیام اب فرض نہیں رہا، آپ شروع سے ہی بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے ایک دکان لے کر مسجد کے لیے ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کو دے دیتی ہوں اور اس کی آمدنی مسجد میں صرف ہوگی، میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا. لیکن کسی نے کہا کہ آپ اس کو کرائے پر دیں اور کرایہ مسجد میں دیتے رہیں، تو کیا یہ ثواب جاریہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ دیکھیں میرا مشورہ بھی آپ کو یہی ہوگا کہ آپ مسجد کو دکان تو مت دیں. میں مسجد کے کسی بھی مسجد والے پر بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن کمیٹیاں چینج ہوتی رہتی ہیں، اور ہمارے ہاں جو مطلب یہ کہ بس کمیٹیوں کا حال بھی ہے کہ وہاں پہ سارے کے سارے کوئی ہوتے ہیں کہ متقی، عالم، پرہیزگار لوگ، بعض اوقات تو معاذ اللہ ایک سے ایک فراڈیہ کمیٹی کے اندر داخل ہے، چندے کھا رہے ہیں بیٹھ کر، نہ ان کو چندے کا صحیح استعمال پتہ ہے. آپ کی شاپ ہوگی، اس کے اوپر اگر آپ مسجد کو دے دیں، کچھ عرصے بعد پتہ بھی نہیں چلے گی شاپ کہاں گئی، وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہو جائے گی. اس لیے میں تو یہ مشورہ کبھی نہیں دوں گا، چاہے متقی پرہیزگار لوگ ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں مسجد کے اندر، لیکن وہ دائمی طور پر نہیں رہیں گے. جبکہ آپ دائمی ثواب جاریہ چاہتی ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی غائب ہو جائے گی. بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے اپنی ملک میں رکھیں اور اس کو رینٹ پہ چڑھا دیں اور اس کا رینٹ آپ مسجد کے اندر دیتے رہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کو آگے ثواب جاریہ کرنا ہے تو پھر اپنی اولاد جو بھی آپ ہوں ان کا ذہن بنائیں کہ بیٹا تم اپنے پاس رکھیں اور اس کا رینٹ مسجد کو دیتے رہیں، یہ بیسٹ ہے. لیکن وہ یاد رکھیں مسجد کے لیے وقف نہیں ہوگی. جب آپ اس طرح چھوڑ کے جائیں گی وہ آپ کے بچوں کی پراپرٹی ہے، آگے وہ اس پیسے کو دینا چاہیں نہ دینا چاہیں ان کی مرضی ہے. لیکن یعنی گویا کہ رسک دونوں میں ہے. لیکن فائدہ کیا ہے کہ اس طرف اگر ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے جو قبضہ کر لے گا وہ مسجد کو پیسہ نہیں دے گا، کم از کم آپ کی اولاد کے پاس تو رہے گی. میرا مشورہ تو یہی ہوگا. ہو سکتا ہے، اور حالانکہ میں بھی ایک ادارہ چلا رہا ہوں، میں دیندار آدمی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ میرے اس مشورے کو سن کے تھوڑے سے ناراضگی کا اظہار کریں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور کس طریقے سے بڑے بڑے پلاٹ اور بڑے بڑے مکان اور جو دینی اداروں کے لیے وقف زمینیں ان کو پرائیویٹ پراپرٹی بن کے ان پہ پلازے بن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان دینداروں کے اوپر بھی، کہ ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رکھ کر کرایہ دیتی رہیں، یہ بیسٹ ہے. اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی ایک ہی رکعت میں کئی صورتیں پڑھنا چاہتا ہے تو ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہوتا ہے. مستحب کا مطلب افضل عمل، کریں تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں، نہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. یعنی بس آپ کے لیے باعث ثواب تو ہے، لیکن ناپسندیدگی شریعت کی طرف سے اس کے ترک پر بالکل بھی نہیں ہے، نہ گناہ کی صورت میں نہ ویسے ہی عتاب کی صورت میں. تو لہٰذا ہر صورت سے پہلے پڑھیں تو بیسٹ ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. اب وہ جو کویسچن تھا کہ ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں باتیں کر رہے تھے تو کسی نے کہا یار قسمت کی دیوی اس سے ناراض ہو گئی ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کلمہ کفر ہے. ہمارے ہاں دیوی اور دیوتاؤں کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ بہت سے مذاہب کے اندر ہے کہ بارش کا الگ دیوتا ہے، بارش برساتا ہے، دھوپ کا الگ ہے، سورج کا دیوتا، فلاں کا دیوتا، یعنی خدا. دیوتا مینز خدا ہے. تو دیوی جو ہے وہ دیکھیں فیمیل اس کی بنا ڈالی. تو خلاصہ کلام یہ ہمارا مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. قسمت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کا نام ہے جو اس نے بندوں کے لیے کیے ہیں، انہیں کہتے ہیں قسمت. کیونکہ اس میں اللہ نے تقسیم کر دی، اس کو اتنی عزت ملے گی، اس کو اتنا پیسہ، اس کو اتنے بیٹے، اس کو اتنی بیٹیاں، اس کی شادی وہاں ہوگی، اس کی فلاں، اس کو اتنا مال ملے گا، اس کو نہیں ملے گا. یہ تقسیمات ہیں. تو یہ جو ازلی فیصلے اللہ نے کیے اس کو قسمت کہتے ہیں. تو قسمت کا ایجاد کرنے والا، اس کا فیصلہ کرنے والا، اس کا ارادہ کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آپ جب غیر اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دیں گے تو گویا کہ اس کا خالق آپ نے کسی اور کو مان لیا اور یہ کفر ہوتا ہے. لہٰذا ایسے افراد کو چاہیے کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں، اور اگر اپنی ضد پر اڑ جائیں نہ کریں تو پھر ان سے قطع تعلق کرنا واجب ہو جاتا ہے. کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں تشریف لانا، پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ سرکار کا کرم ہے، آپ کا میرا کمال نہیں. بعض لوگ اس طرح کی زیارتوں کے بعد خود کو باکمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی ٹیلنٹ تھا، مجھ میں کوئی خوبی تھی کہ سرکار تشریف لائے.
ایسا نہیں ہوتا. میرے آقا کا کمال ہے, میرے آقا کی مہربانی ہے, شفقت ہے, وہ تشریف لے آئیں, خواب میں دیدار کروا دیں. تو جس نے حدیث میں, بخاری کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا, یعنی مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس طرح جب خوابوں کے دروازے کھلتے ہیں تو یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. مزارات کی زیارت ہونا, بزرگوں کی زیارت ہونا, جنت کے واقعات چیزیں نظر آنا, اسی طرح نبی کریم کی زیارت, ان چیزوں کو جتنا آپ چھپائیں گے آپ پر فیض اتنا ہی جاری ہوگا. جتنا آپ لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ بتانے سے کیا ہوتا ہے, لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگتے ہیں, لوگ آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. اس سے ہمارے نفس میں پیدا ہوتا ہے بگاڑ, اور یہ بگاڑ روحانی سلسلے کو روک دیتا ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کسی کو بھی نہ بتائیں, اس کو پیٹ کے اندر رکھیں, چھپا کر رکھیں بالکل. اور یہ بہرحال عورتوں کے لیے تو سب سے مشکل کام ہے. کسی عورت کو آزمانا ہو تو کہیں کہ یہ بات تمہیں بتا رہی ہوں, کسی اور کو مت کہنا, بس. پھر دیکھیں وہ پیٹ میں جو گولے اٹھیں گے, جب تک وہ باہر نہیں نکل جائے گی بات, تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا. اور وہ دوسری کو بھی یہ کہیں گے کہ دیکھو کسی اور کو نہ کہنا, اس نے مجھے منع کیا تھا, صرف تمہیں بتا رہی ہوں. وہ تیسری کو بتا دیتی ہے. تو یہ بالکل نہ بتائیں, انشاءاللہ آپ کے اوپر مزید کرم ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کی بینائی 8 سال سے چلی گئی ہے. پہلے قرآن پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے, اب وہ نہیں پڑھ پاتے, تو میں 2 قرآن ہر سال پڑھ کے ان کو ایصال کرتی ہوں, اس کا ثواب ایصال کرتی ہوں, ان کو ثواب پہنچے گا. تو دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں بالکل ثواب پہنچتا ہے. آپ کوئی بھی نیک عمل کریں, اس کا ثواب جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو بھی آپ بخش سکتے ہیں, جو موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ آپ نے ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی اور جو قیامت تک مومن آنے والے ہیں سب کی مغفرت فرما دے. تو یہ دعا ایک عمل تھا, اور آپ نے ثابت فرمایا اس دعا سے, اور یہ اللہ کے حکم سے دعا فرمائی. اس دعا کا فائدہ پہلے والوں کو بھی پہنچے گا, جو موجود ہیں ان کو بھی پہنچے گا, جو قیامت تک آئیں گے ان کو بھی پہنچے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا ایک عمل ہے, اور عمل کی برکت قیامت تک کے لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. تو اسی کے اوپر دلالت النص سے پھر فقہا نے فرمایا کہ ایصال ثواب بھی آپ عمل کرتے ہیں, اور اس کا ثواب ایصال کر کے دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں, تو یہ بھی جو پہلے رخصت ہو گئے ان تک بھی پہنچے گا, جو موجود ہیں جو قیامت تک آنے والے ان تک بھی پہنچے گا. تو میں آپ سے بلکہ یہ مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ بخل سے کام نہ لیں یہ 2 قرآن میرے شوہر کے, بلکہ یوں آپ ہمیشہ کہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے, دنیا میں موجود ہیں, قیامت تک آئیں گے, ان سب کو اس کا ثواب پہنچ جائے, خاص طور پہ میرے شوہر کو. تو زندہ کو بھی آپ ایصال ثواب بالکل کر سکتی ہیں, پہنچے گا, اور یہ آپ کے لیے اچھی سعادت کی بات ہے. اپنے شوہر کی خدمت کریں, ان کی دعائیں لیں, اور مجھے امید ہے آپ نے جس انداز سے بیان کیا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی خدمت کر ہی رہی ہوں گی, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. انشاءاللہ آپ کے بڑے درجات بلند ہوں گے, آپ دونوں انشاءاللہ جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. بہن کے کویسچن لے لیتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے, انہوں نے مجھے 5000 دیا کہ یہ مطلب اس پہ کوئی پروفٹ ہے کہ سود ہے, اور ہر ماہ یہ طے کیا, لیکن ابھی مجھے 5000 ہی ملے تھے, وہ دوا کی ڈبی میں ڈالے تو وہ باہر پھینک دی ڈبی, تو وہ اسی میں ہی پیسے چلے گئے. اب یہ پریشان ہے, کیا کریں؟ دیکھیں, اگر آپ نے کسی کو بطور قرض پیسہ دیا تھا, بطور قرض جیسے میں سمجھ رہا ہوں, اور اس نے اس پر پہلے ہی آپ نے اور اس نے طے کر لیا تھا کہ اس قرض کے اوپر کچھ ہم نفع لیں گے دیں گے, تو پھر تو یہ معاہدہ ہی حرام تھا, آپ دونوں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں, کیونکہ قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے. نبی کریم نے اس کو منع فرمایا. اس صورت میں تو آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنا پیسہ ان سے فوراً واپس لینا چاہیے. اور یہ چونکہ 5000 بطور سود آپ کو دیے گئے تھے, تو یہ آپ کو ان کو لوٹانا واجب تھا. اب اگر یہ ڈبی میں باہر چلے گئے تو بہرحال یہ آپ کا قصور ہے, ان کا نہیں ہے. آپ کو 5000 اپنے پاس سے ان کو واپس کرنا واجب ہے, اور اپنا سرمایہ واپس لیجئے. اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے بطور قرض دیا تھا, ویسے ہی اس نے اپنی خوشی سے کہ میں نے کہیں پہ کاروبار میں انویسٹ کیا, یہ 5000 میں آپ کو ویسے توفتاً دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, تو یہ چونکہ آپ نے باقاعدہ پیسے دیتے ہوئے معاہدہ نہیں کیا تھا, وہ ویسے ہی اضافی دے رہے ہیں, اس کو لینے میں حرج نہیں ہے. بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا, جب لوٹانے لگے تو فرمائیں ان کو تھوڑا سا اور زیادہ دے دو. تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب زیادہ دلوایا تو اس نے زیادہ لیا بھی, اور یہ سرکار نے اپنی مرضی سے دیا, اور جب آپ نے قرض لیا تھا اس میں وہ معاہدے میں شامل بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تحفہ اور گفٹ تھا, نبی کریم کا دینا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے. ایسی صورت میں جبکہ آپ کا معاہدہ وغیرہ کوئی نہیں تھا, آپ نے صرف قرض دیا تھا, اگر انہوں نے کچھ دیا ہے وہ آپ استعمال کر سکتی تھیں. اگرچہ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی نہ لیتی, کیونکہ وہ قرض کے بدلے میں دے گا, اس کے علاوہ تو نہیں دے گا, لیکن بہرحال لینا شرعاً جائز. لیکن اگر آپ نے پہلے معاہدہ کیا تھا تو یہ سود ہوگا. اچھا, دوسری صورت میں
کہ جب آپ کئی سود نہیں بن رہا، اب اگر وہ ڈبی میں ساتھ چلے گئے تو یہ 5,000 آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ تو تھا نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں معاہدہ تھا تو آپ پیسہ واپس لیں، معاہدہ حرام تھا، جو پروفٹ آیا وہ سود تھا، اگر ضائع ہو گیا واپس پھر بھی اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ اگر صرف قرض دیا تھا، کسی قسم کو معاہدہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے پاس سے ویسے ہی دیا تو وہ آپ کے لیے تحفہ گفٹ ہے، آپ لے سکتی تھی۔ اگر وہ ضائع بھی ہو گیا تو آپ کو لوٹانا واجب نہیں، وہ آپ کا پیسہ ضائع ہوا۔